وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ شیخ نے فضائل میں ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا عجیب و غریب، جی چاہتے میں آپ کو سناؤں۔ دل بھی ٹھنڈا ہوگا، حوصلے بھی بڑھیں گے اور قبولیت کی راہیں بھی ملیں گی۔ دل بھی ٹھنڈا ہوگا، حوصلے بھی بڑھیں گے اور قبولیت کی راہیں بھی ملیں گی۔ شیخ نے لکھا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں مچھلی خریدی، مچھلی کی مقدار زیادہ تھی، میں مچھلی لے کے آ رہا تھا، مچھلی بھاری تھی۔ ایک مزدور آیا جوان، کہنے لگا آپ نے مچھلی اٹھوانی ہے، آپ کو مزدور چاہیے؟ جی بالکل چاہیے، مچھلی اٹھانی ہے۔ تو اس نے کہا کتنے پیسے لوگے؟ کہا جو آپ دے دینا مزدوری۔ اب مچھلی اٹھا کے وہ آ رہا تو آگے اذان ہو گئی۔ اس مزدور جوان نے کہا کہ نماز پڑھنی ہے، میں مچھلی رکھ رہا ہوں، آپ کا جی چاہے تو لے کے چلے جائیں، مجھے کوئی مزدوری نہ دیں، اگر آپ ٹھہر جائیں تو میں نماز کے بعد لے جاؤں گا۔ یہ کہنے لگے اگر تم بھی نماز پڑھتے ہو تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ انہوں نے نماز پڑھی، اس کے بعد مچھلی اٹھا کے مزدور لایا گھر۔ انہوں نے بیوی کو سارا واقعہ سنایا کہ مزدور نے کیا ماشاءاللہ نیکی کا مزاج ہے، جوان ہے، اور صفات بیان کی۔ بیوی کہنے لگی اس کو کہیں ٹھہر جائے، مچھلی پکاتے ہیں وہ بھی کھا کے چلا جائے۔ اسے کہا تو اس نے کہا میرا روزہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ آپ ٹھہر جائیں، جگہ بتا دی تو روزہ افطار وہیں کر لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس کو کھانا دیا، روزہ افطار کیا اس نے، اور رات کو وہیں ٹھہر گیا۔ صبح فجر سے پہلے دیکھا، بعد میں فجر کے وقت وہ نہیں تھا، وہ رات کے کسی پہر جب بھی وہ چلا گیا۔ لیکن جو واقعہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہوا کہ صبح ان کی محلے گلی میں ایک اپاہج عورت تھی، لولی لنگڑی عورت تھی، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک اور بالکل سیدھی چل رہی تھی، بالکل ٹھیک ٹھاک اور سیدھی چل رہی تھی۔ کہنے لگے حیران ہوئے تو کیسے ٹھیک ہوئی؟ کہا آپ کے ہاں جو مہمان آیا تھا میں نے اس مہمان کے وسیلے سے دعا کی تھی، اللہ نے اس کے وسیلے سے دعا قبول کی اور اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا۔ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کا ولی ہے۔ سوچیں، خیال گمان کریں، جنہوں نے ساری عمر کملی والے کی صحبت پائی، صرف ایک دفعہ حالت ایمان میں، ایسے ہی حالت ایمان میں ادب کی نظر میں بندہ نے دیکھا اور مر گیا، ساری کائنات کے کاتب، ساری کائنات کے محدث، ساری کائنات کے مفسر، ساری کائنات کے شارح، ساری کائنات کے اولیاء لکھتے ہیں کہ یہ ولی ہے اور صحابی ہے۔ پھر سنیں، صرف دیکھا حالت ایمان میں ادب سے اور وصال ہو گیا۔ اور جنہوں نے بار بار دیکھا، جنہوں نے زندگی گزاری اصحاب رسول نے، جنہوں نے بدر کے دن دیکھے، جنہوں نے حنین کو دیکھا، جنہوں نے احد میں کملی والے کے سامنے کوٹ بن گئے، اور طلحہ جیسی ہستیاں ہیں جن کو تلواریں اور نیزے اور تیر لگ رہے ہیں اور وہ سارے تیر اپنے اوپر سہ رہے ہیں کہ میرے آقا تک کوئی تیر نہ پہنچے۔ بولو میری رب کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہوگا؟ ایک اللہ کے نیک بندے کا مقام ہے، اور وہ مقام یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے نے کیا کیا؟ عبادت کی۔ اس کے وسیلے سے اس مائی نے جو معذور تھی، اپاہج تھی، لولی لنگڑی تھی، اس نے دعا مانگی، سخی آقا اس کے وسیلے سے میری یہ معذوری ختم فرما، وہ ٹھیک ہو گئی۔ کیا خیال ہے ان اصحاب رسول کا کیا مقام ہوگا؟ پھر سارے صحابہ میں
جو بدری صحابہ ہیں 313 سارے صحابہ میں جو بدری صحابہ ہیں اللہ کے ہاں ان کا سب سے اعلیٰ اور اولا اور افضل اور اکرم مقام، مرتبہ، عزت، وقار، شان و شوکت ہے۔ بدری صحابہ کہ میرے حضور نے فرمایا مولا یہ مٹھی بھر ہیں، اگر آج یہ مٹ گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ مٹھی بھر ہیں، ان میں آل رسول بھی ہیں، ان میں اصحاب رسول بھی ہیں، یہ مٹھی بھر ہیں، یہ مٹھی بھر ہیں۔ یا اللہ تو آج ان کو فتح عطا فرما، آج ان کو تو کامیابیاں عطا فرما، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس مرتبے، کس مقام کی حیثیت اور کن ہستیوں کو کے ذریعے سے اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور اللہ کے خزانے میں فریاد کر رہے ہیں اور اللہ سے عرض کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، آپ دیکھیں آج یوم بدر ہے، کل 17 یوم بدر، غزوہ بدر ہوا تھا اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی تھی، اور اسی غزوے میں لوگوں نے کہا کچھ سفید لباس والے، سفید گھوڑے والے ہیں جو آ رہے تھے، ان کے گھوڑے ہنا رہے تھے اور عرشوں سے گھوڑے آ رہے تھے۔ ایک صاحب تھے، ان کا قد اتنا بڑا تھا کہ گھوڑے سے بھی نیچے پاؤں لٹکتے تھے، اور جب آواز دیتے تھے میلوں ان کی آواز جاتی تھی۔ بڑے جسماور، طاقتور، صحت مند، بڑے جسے والے، ان کو پیچھے باندھ پکڑ کے ایک کمزور صحابی لے آئے۔ وہ کہنے لگے یہ مجھے باندھ سکتا ہے؟ کچھ ایسے تھے جو سفید پگڑیوں والے سے، اس میں بدر میں پگڑیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں، صرف ایک رنگ کی پگڑی نہیں تھی، وہ تھے، انہوں نے باندھ کے اس کے ہاتھ میں دے دیا، یہ مجھے باندھ سکتا ہے؟ وہ فرشتے تھے، فرشتے۔ آج بھی بدری صحابہ کے ناموں کے ساتھ فرشتے وہی موجود ہیں۔ آپ کتنے خوش قسمت تسبیح کھانے والے جو آج بدری صحابہ کا عمل کر رہے ہیں۔ مجھے تو کتاب نہیں دی بدری صحابہ والی، آج جو بدری صحابہ کا عمل کر رہے ہیں، اسماء البدریین، آج یہ عمل کر رہے ہیں، کن کے وسیلے سے دعا مانگیں گے؟ سوچیں ان کا مرتبہ کیا ہے، جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی۔ جب معاملہ ہی راضی ہونے کا ہے، جس سے اللہ راضی ہو میں اس سے راضی ہوں، اللہ سے مانگو مولا اس کے وسیلے سے عطا فرما، اللہ اس کے وسیلے سے دے دیتا ہے۔ جن صحابہ کے غلاموں میں ولی، جن صحابہ کے غلاموں میں کتب، جن صحابہ کے غلاموں میں ابدال، جن صحابہ کے غلاموں میں غوث، جن صحابہ کے غلاموں میں مدار، جن صحابہ کے غلاموں میں اولیاء، جن صحابہ کے غلاموں میں غوث الغوث، کلندروں کے کلندر، ابدالوں کے ابدال، وہ صحابہ کون ہوں گے؟ اور وہ صحابہ بھی وہ جو بدری صحابہ ہیں، ان میں آل رسول بھی ہیں بدری، اصحاب رسول بھی ہیں، وہ ہستیاں۔ صدیوں سے یہ عمل آزمودہ ہے، تسبیح خانہ عمل بناتا نہیں بتاتا ہے، صدیوں سے یہ عمل آزمودہ ہے۔ اسماء البدرین کا عمل ہر جمعرات میں بدری صحابہ کا نام پڑھ کے اور عمل کر کے ان کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے، ہر جمعرات۔ اور سال کے بعد آج کی ڈیٹ میں، آج کی تاریخ میں یہ عمل کیا جاتا ہے تسبیح خانے میں۔ اور جس نے بھی کیا ہے، زندگی کی کوئی مراد ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، ناکامی ہے، الجھن ہے، کوئی ایسی ناممکن ہے، رب نے اس کی جھولیاں بھری ہیں، رب نے اس کو مرتبہ دیا ہے، رب نے اس کو مقام دیا ہے، رب نے اس کی مراد پوری کی ہے، اس کی منزل آسان کی ہے، اس کی مراد پوری کی ہے، اس کی منزل آسان کی ہے، اس کی مراد پوری کی ہے، اس کی منزل آسان کی ہے۔
کوئی بندہ آج تک محروم نہیں گیا کہ بدری صحابہ کے نام پڑھے ہوں، ان کو سورت قل هو اللہ، سورت اخلاص، درود پاک کا ہدیہ دیا ہو اور بندہ بے مراد کیا ہو۔ آج تک کوئی بے مراد نہیں کیا، آج تک کوئی بے مراد نہیں کیا۔ سب نے مرادیں پائی ہیں، سب نے برکتیں پائی ہیں، سب نے خوشیاں خوشحالیاں پائی ہیں، سب نے۔ کتنے واقعات ایسے ہیں کہ صحابہ کے مزارات پہ جا کے لوگوں نے ان کے وسیلے سے دعا کی کہ اللہ ان کے وسیلے سے دعا ہے، رب نے ان کی دعائیں قبول کی۔ کتنے مرادیں، کتنے واقعات۔ میں استنبول ترکی میں ابو ایوب انصاری کا مزار ہے، آگے اور صحابہ کے مزار ہیں، ان میں عام لوگ نہیں جاتے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ میں کہاں کہاں صحابہ کے مزار کو ڈھونڈتا ہوا گیا ہوں، یقین جانیے کمال ہے، نور ہے، کمال ہی برکت ہے، کمال ہی شان و شوکت ہے، اور ان کی مزارات پہ نور و نور، بارشیں ہی بارشیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ ان ہستیوں سے ہمارا تعلق ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جو قبروں میں زندہ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے جسم صحیح سالم ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا نام لینے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے نام لے کے مانگنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جو سامنے جائیں گے نا، جو سامنے جائیں گے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کتنے بزرگ ایسے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا کیا لایا، میں اپنے اس مرید کو سامنے کر دوں گا۔ سوچو تو صحیح، وہ مرید ساری عمر ان صحابہ کی غلامی میں رہے تو وہ مرید بنے، ان صحابہ کی غلامی میں رہے تو وہ مرید بنے۔ جس مرید میں وہ بزرگ مان کر رہے ہیں، سوچو وہ صحابہ کیسے ہوں گے جب وہ اللہ کے سامنے جائیں گے، اللہ کا غصہ کتنا ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اللہ پاک سے کہیں گے یا اللہ قیامت کے دن یہ بندہ تھا جو ہمیں ہدیے بھیجتا تھا، ہمیں قل ہو اللہ کا ہدیہ، اخلاص کا ہدیہ، قرآن کا ہدیہ، تسبیح کا ہدیہ، کلمے کا ہدیہ، سجد و نوافل کا ہدیہ دیتا تھا، یا اللہ یہ وہ بندہ ہے۔ کیا خیال ہے قیامت کے دن وہ پھر سفارش نہیں کرائیں گے؟ آپ جن کو ہدیہ دے رہے ہیں قیامت کے دن آپ کے ساتھ ہی ہوں گے، وہ آپ کے سفارشی بنیں گے، وہ آپ کے سفارشی بنیں گے۔ یہ اسماء البدرین کتاب، اس کو بیٹھ کے پڑھیں، اگر کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے ان پہ لکیر پھیرے، اور لکیر پھیرتے ہوئے کلمہ درود پڑھ پڑھ کے ان کو ہدیہ کرتا ہے، ہر لائن پہ لکیر پھیرے۔ سارے صحابہ کے نام ہیں، اہل البیت کے نام ہیں، بڑی بڑی وہ ہستیاں جو میرے کملی والے کے ساتھ تھے، 313 ہیں، ادھر ہزاروں تھے، اور وہ ہزاروں فتح کا جشن ساتھ لائے تھے، شراب ہر چیز ساتھ لائے تھے۔ انہوں نے کہا ہم نے فتح ہونا ہی ہونا ہے۔ ان کے پاس تلوار نہیں ہے، ان کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے، ان کے پیٹ میں کھانا نہیں ہے، ان کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، ان کا لباس خستہ ہے، ان کے پاس گھوڑے نہیں، اونٹ نہیں، خچر نہیں، نیزے نہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہتے ہیں، یہ بالکل خالی ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک چیز ہے، وہ اللہ ہے۔ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، ان کے ساتھ اللہ ہے۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ اپنی طاقت کا جلوہ، اپنی طاقت کا مظہر کیسے ظاہر کرتا ہے، اور اللہ نظام طاقت کا کیسے چلاتا ہے۔ آج ان ناموں کو آپ پڑھیں گے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، ان ناموں کو دیکھیں گے، آپ کی روح معطر ہوگی، ان ناموں سے شناسائی ہوں گے۔ قیامت کے دن وہ نام آپ کا ساتھ دیں گے، اور قیامت تو قیامت، دنیا میں ان ناموں کے ذریعے سے جو مراد مانگی جائے وہ نام اللہ کے حضور دعاؤں میں لگ جاتے ہیں، وہ نام اللہ کے حضور دعاؤں میں لگ جاتے ہیں کہ مولا سخی آقا لجپال مولا، یہ بندہ ہمیں ہدیے بھیجتا ہے، ہمیں تحفے بھیجتا ہے۔ میرا کلینک تھا تو دور ایک گاؤں میں ایک پیر صاحب تھے، ابھی فوت ہوئے تھوڑا عرصہ پہلے۔ تو پیر صاحب تھے، وہ میتوں کو غسل بھی دیتے تھے، جنازے بھی پڑھاتے تھے، نکاح بھی پڑھاتے تھے، قرآن خوانی، کل خوانی، ختم، 11ویں، جو بھی چیزیں ہوتی تھی سارا وہی ہوتے تھے۔ اچھا،
جو بھی جا کے ان کو سامنے میرا نام لیتا تو بہت ناراض ہوتے تھے اور بڑی سخت گالیاں بھی باتیں بھی بہت زیادہ کرتے تھے. مجھے آ کے بتاتے تھے. میں نے کہا میں تو ان کو جانتا نہیں, دیکھا نہیں. اچھا میں نے کیا کیا, ان کے پاس ہدیے بھیجنے شروع کر دیا. جو آتا ہوں میں نے کہا پیر صاحب سے جا کے کہو میرا نام یہ آپ کو تحفہ اور ہدیہ دیا ہے. کئی سال میں ہدیے بھیجتا رہا, کئی سال. نہ انہوں نے مجھے دیکھا نہ میں نے انہیں دیکھا. میں دعا کرا دوں اگر آپ سو رہے ہیں تو. نہیں سو رہے ہیں, مجھے دکھ پہنچ رہا ہے. میں انہی کچھ چیزوں سے کوتاہیوں سے ناراض ہوا تھا. پہلے یہ چھوڑیں, یہ ترتیب چھوڑیں کہ اس سے سمجھ لیں کہ اے اللہ بس یہاں تک آنا میرا کام ہے, آگے نیند کو بھیجنا تیرا کام ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کچھ مہمان تھے میرے ساتھ, تو میں ان کو لے کے چلا گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں بھائی کون ہو تم؟ میں کہ جی وہ فلاں بندہ میں جو آپ کو کبھی کبھی خادم آپ کے پاس کوئی ہدیہ بھیج. اچھا بسم اللہ آپ ہیں؟ ہاں جی. جب وہ آ گیا میرے سامنے تو نہ رنج تھا نہ ملال تھا. پس پردہ سن کے تیری صدا میرا شوق دید جو بڑھ گیا. یہی اضطراب کمال تھا, یہی وجد ہے, یہی حال تھا. میں جو ان کے سامنے گیا نا سارا غم بھول گئے. اوہو بس معاف کرنا, آپ کے بارے میں غلط فہمیاں لوگوں نے ڈالی ہوئی تھیں, کوئی بہت زیادہ غلط فہمیاں تھیں, تو میں بس اس غلط فہمیوں میں رہا. آپ کے ہدیہ ملتے رہے, بس میں شرمندہ ہوں. حالانکہ مجھ سے بہت بڑے تھے عمر میں. اور اس کے بعد جو پھر ہماری دوستی بنی, اس کے بعد جو ہماری دوستی بنی اور خوب بنی, خوب بنی. یہ وہ ہیں جو میرے کملی والے کے تربیت یافتہ ہیں. یہ وہ ہیں جو سخاوت کے لجپال بھی ہیں, لکھپال بھی ہیں. یہ وہ ہیں جن کے در سے ولایت نکلی ہے. اصحاب رسول کے در سے, آل رسول کے در سے ولایت نکلی ہے. یہ وہ ہیں جن کے در سے سنت ملی ہے. یہ وہ ہیں جن کے در سے کملی والے کے ذریعے سے فرض ملے ہیں. اصحاب رسول, آل رسول وہ ہستی ہیں جن سے حلال اور حرام کی پہچان ملی ہے, جائز اور ناجائز کی پہچان ملی ہے. یہ وہ ہیں جو جنت میں راہیں دکھائیں گے. یہ وہ ہیں جو ستارے ہیں. یہ وہ ہیں جو شمع ہیں. یہ وہ ہیں یہ چاند ہیں. یہ وہ ہیں جو کرنیں ہیں. یہ وہ ہیں سوچارے, ان میں سے ہر 14ویں کا چاند ہے. یہ وہ ہیں, یہ وہ ہیں. آج ان کا نام لیں گے ہم, آج ان کو ہدیہ کریں گے, اور آج ان کے ذریعے سے محبتیں اور اللہ کے حضور میں کچھ منوائیں گے, اور اللہ کے حضور میں اپنی حاجتیں, اپنی غرضیں, اپنی فریادیں, اپنی مرادیں پیش کریں گے. اصل میں ہم نے مانگا ہی نہیں سیکھا, ہم نے مانگنا ہی نہیں سیکھا. دنیا کے سارے گر آ گئے, سارے گر آ گئے. کل ہمارے ایک مخلص ہے, کہنے لگے میں نے فلاں کی ایک فرنچائز لی ہے, میں پیسے لگا رہا ہوں, میرا پارٹنر پیسے نہیں لگا رہا. ہم نے مانگنا دنیا کا سارا فن سیکھا. ذکر دنیا کر کے دیکھا, ذکر مولا کر کے دیکھ. ہاں میں کراچی میں جا رہا تھا ایک برج کے اوپر سے, مجھے ایک صاحب نے کہا وہ سامنے جو بستی نظر آ رہی ہے آپ کو علاقہ, ہاں اس نے کہا یہاں مانگنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے. لولا کیسے بننا ہے, لنگڑا کیسے بننا ہے, ایسے جیسے بازو کٹا ہوا ہے, ایسے جیسے فالج ہے, ایسے جیسے رال بہ رہی ہے, ایسے جیسے ہاتھ پہ زخم ہے اور پیپ بہ رہی ہے, وہاں خاص قسم کے رنگ لگا کے, کیا یہاں باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے. میں نے کہا اچھا طارق یہاں ٹریننگ دی جاتی ہے, اور تسبیح خانے میں بھکاری بننے کی ٹریننگ دی جاتی ہے. فرق یہ ہے وہاں بندوں سے مانگا جاتا ہے, یہاں اللہ سے مانگا جاتا ہے. یہاں بھی ٹریننگ دی جاتی ہے. اور آپ سارے نفلی اعتکاف میں بیٹھے ہیں, آپ سارے اعتکاف میں بیٹھے ہیں, آخری عشرے کا اعتکاف آپ کا استقبال کر رہا ہے, آپ سارے اعتکاف میں بیٹھے ہیں, ایک ٹریننگ سینٹر میں آئے بیٹھے ہیں. اور یہ میں نہیں, آل رسول نے, اصحاب رسول نے یہ ٹریننگ اپنی انسانیت, امت کو, عالم کو, غلاموں کو, آقاؤں کو دی ہے کہ اللہ سے مانگنا کیسے ہے, اللہ کے سامنے بھکاری کیسے بننا ہے. یہ
اسماء البدرین بدری صحابہ کے وسیلے سے دعائیں، جو ولایت کے تاجدار ہیں، جو ولایت کے تاجدار ہیں. آج بھی دنیا میں وہ خوش قسمت انسان ہے جس کو کسی صحابی کی زیارت ہو جائے. آج بھی وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جس کو کسی ہستی آل رسول کی زیارت ہو جائے. ان ہستیوں نے پہلے دن سے اللہ سے مانگنا سکھایا، اپنی ذات سے نہیں جوڑا، اللہ سے جوڑا. کس سے جوڑا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے غلام تھے حضرت کمیل بن زیاد نخعی. میں ان کے مزار پہ گیا ہوں، وہ ہر وقت ساتھ ہوتے تھے. انہوں نے کہا سرکار پریشانی ہے، سرکار مصیبت ہے، سرکار مسائل ہیں، سرکار اللہ سے چاہیے. تو پھر فرمایا تجھے وہ دعا بتاتا ہوں، وہ عمل بتاتا ہوں جس کے ذریعے میں بھی مانگتا ہوں. علی تجھے اللہ سے مانگنا سکھاتا ہے. علی نے کس سے مانگنا سکھایا؟ جس سے میں مانگتا ہوں تو بھی مانگ، جس سے میں مانگتا ہوں تو بھی مانگ، جس کی میں منتیں کرتا ہوں تو بھی کر، جس کی میں خوشامدیں کرتا ہوں تو بھی کر. وہ ہستیاں تھیں آل رسول کی، علی کرم اللہ وجہ، وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے مخلوق کے رابطے، مخلوق کے تانے بانے اور مخلوق کے جوڑ اللہ سے جوڑے ہیں. مخلوق کو اللہ کا بھکاری بنایا ہے، بندوں کا بھکاری نہیں بنایا. یہ ان کی عظمتیں تھیں، یہ ان کا وقار تھا، یہ ان کی شان و شوکتیں تھیں، یہ ان کی سر بلندیاں تھیں کہ انہوں نے اللہ سے مانگنا سکھایا. یہ آپ کے ہاتھ میں دعا ہے، کمیل، دعائے کمیل ہے. آپ اس کے ترجمے پہ جائیں، آپ اس کے ترجمے پہ جائیں اور غور سے جائیں کہ حضرت علی نے خود بھی اور اپنے غلام کو بھی اور اپنے مانگنے والے اور ماننے والے اور حضرت علی سے محبت کرنے والے ان سب کو کہا دیکھو مانگنا کس سے ہے؟ مانگنا کس سے ہے؟ یہ اللہ سے مانگنا سکھایا ہے. صدقے جائیں ان ہستیوں کو جن کے وسیلے سے ہمیں یہ تحفے ملے ہیں، جن کے وسیلے سے ہمیں یہ دعا ملی ہے کہ اپنے غلام کو یہ دعا فرما رہے ہیں، اے کمیل یہ دعا کر. آپ دعا کے ایک ایک لفظ اور دعا کے ایک ایک حرف اور دعا کے ایک ایک ترجمے کو غور سے دیکھیں. یہ ہے مانگنا، یہ ہے مانگنا. اور مانگنا ہم نے ایسے سیکھنا ہے، اللہ کے سامنے زاری کرنا ایسے سیکھنا ہے، اللہ کی منت کرنا ایسے سیکھنا ہے، اللہ کے سامنے محتاج بننا ایسے سیکھنا ہے. آئیں ہم پھر آج تھوڑی سی دعا سنتے ہیں، پھر کل اور سنیں گے. درود پاک پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء اللہ کی منتیں ہو رہی ہیں. وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. سبحان اللہ. سبحان. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم
اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت طاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم عظم بلائي بس آج کا دن اتنا کافی ہے. آج کا دن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج 14 صفحے ہم نے پڑھے ہیں، کل تھوڑا سا اور سن لیں گے، لیکن ایک چیز ذہن نشین رکھیں، اس کو غور سے بیٹھ کے پڑھیں. حل المشکلات کے لیے، پریشانیوں کے لیے، مسائل کے حل کے لیے، غموں کو دور کرنے کے لیے، عزت وقار شان و شوکت پانے کے لیے اس کے ترجمے پہ غور کریں. غزالی کرم اللہ وجہہ اپنے غلام کو کہہ رہے ہیں، اپنے خادم کو کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں اس دعا کو پڑھ اور ان الفاظ کے ساتھ پڑھ. اس میں ساری کی ساری رب کی تعریف، اللہ کی خوشامد، اللہ کی منت، اللہ کے سامنے زاریاں ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ میری زندگی میں اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کا وقار، اللہ کی شان و شوکت میری زندگی میں آ گئی، میرے سارے کام بن گئے، میرے سارے کام بن گئے، ساری میری مشکلیں دور ہو گئیں اور ساری ناکامیاں ختم ہو گئیں۔ اس کے ترجمے پہ غور کریں اور بیٹھ بیٹھ کے اس کے ترجمے پہ توجہ کریں اور بیٹھ بیٹھ کے اس کے ترجمے پہ دھیان کریں۔ اور ہم بیٹھ کے اب اسماء البدرین پڑھیں گے۔ پہلے 10 عشرہ مبشرہ کا نام پڑھ لیں گے، باقی آپ انشاءاللہ باقی آپ جو ہے وہ تنہائیوں میں بیٹھ کے اس کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم المہاجری صلی اللہ علیہ وسلم وبسیدنا ابی بکر الصدیق وبسیدنا عمر ابن خطاب وبسیدنا عثمان ابن عفان المہاجری وبسیدنا علی ابن ابی طالب وسیدنا طلحہ بن عبید وسیدنا زبیر بن عوام وسیدنا عبد الرحمن بن عوف المہاجری وسیدنا سعد بن ابی وقاص وسیدنا سعید بن زید وسیدنا عامر بن الجراح المہاجری رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اجمعین۔ یہ بدری صحابہ ہیں، ان سب کو پڑھیں بیٹھ کے اور غور سے پڑھیں۔ اور ایک کام کریں، ابھی ہم بیٹھ کے عمل کریں گے، اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں گے، 1 دفعہ الحمد شریف پڑھیں گے، 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھیں گے، پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں گے۔ پڑھیں اول آخر 3 دفعہ درود شریف۔ اللہم صلی علی۔ ان ہستیوں کو ہدیہ پیش کر دیں اور یہ عرض کریں، اللہ پاک اب تک میں نے جتنا کلمہ پڑھا، درود پڑھا، تسبیح پڑھی، تلاوت کی، نفلی سجدے کیے، حتیٰ کہ میں نے جتنی تراویاں پڑھیں اور جتنے مسنون اعمال کیے، اے اللہ جتنی تلاوت کی، اے اللہ جتنے میں نے نوافل پڑھے، اے اللہ ان سب کا ثواب اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور میں ان سب کا ثواب ان بدری صحابہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ کر دیا پیش۔ بدری صحابہ میں آل رسول بھی ہیں، اصحاب رسول بھی ہیں، یہ سارے بدری صحابہ ہیں۔ اے اللہ میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا، اب ان کی خدمت میں آپ نے ہدیہ دیا۔ اب یہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ بیٹھ کے اس کو غور سے پڑھیں گے، پورے صحابہ کے نام آج کی رات پڑھ لیں گے اور اس کے اندر واقعات پڑھیں گے۔ کیا واقعات لکھے ہوئے ہیں، یہ بہت تھوڑے لکھے ہوئے ہیں، یہ بہت تھوڑے لکھے ہوئے ہیں۔ جتنا اس سے ملتا ہے، جتنا اس سے پایا جاتا ہے اور جتنا حاصل ہوتا ہے۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، شیخ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت شاہ عبد الرزاق تھے، ان کا مزار حضرت کے بغداد میں گیا، ساتھ ہی ادھر فرمایا کہ ابا جی کے وصال کے بعد حال آیا، تنگی کا حال آیا۔ کہا کہ رات کو ابا جی خواب میں تشریف لائے، والد محترم حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں تشریف لائے، فرمایا بدری صحابہ کو بھول گئے ہو، جاؤ ان کے نام اٹھاؤ اور ان کے نام اکٹھے کرو اور ان کو پڑھو اور ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو۔ کہا کہ بس ہم نے یہ عمل شروع کر دیا، اس کے بعد کبھی تنگی نہیں آئی، اس کے بعد کبھی حالات نہیں آئے، اس کے بعد وسعت ہی وسعت، برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت، عطائیں عطائیں، چھاؤں ہی چھائیں، برکتیں ہی برکتیں تھیں۔ آپ تو وہ ہیں جو تسبیح خانے سے ہر روز نئی نعمت لیتے ہیں، ہر روز نیا موتی لیتے ہیں، ہر روز برکت کا نیا سامان لیتے ہیں، ہر روز برکت کی نئی
حیرت انگیز دنیا لیتے ہیں، اور یہ قبولیت ہے، یہ مقبولیت اور محبوبیت ہے۔ ان ناموں کے ذریعے سے دعائیں مانگنا، جو بندہ کہتے ہیں میری دنیا میں کہیں نہیں سنی گئی اور کبھی نہیں سنی گئی، کہیں نہیں سنی گئی اور کبھی نہیں سنی گئی، وہ بدری صحابہ کے ذریعے دعا مانگے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اللہ اس کے غم ٹالتا ہے، اللہ اس کی مشکلیں دور کرتا ہے، اللہ اس کی ناکامیاں دور کرتا ہے، اللہ اس کی الجھنوں کو ختم کرتا ہے، اللہ اسے دنیا آخرت کی خیریں، برکتیں، راحتیں، رحمتیں عطا فرماتا ہے، اور رب کریم اس کو دنیا میں شان و شوکت دکھائے گا اللہ پاک۔ جیسے بعض عمل ایسے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ اس عمل کے کرنے والے کو جب تک اللہ دنیا میں اپنا جنت کا گھر نہیں دکھائے گا اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ میں رب کعبہ کی قسم کہتا ہوں، میرے منہ سے قسمیں نہیں نکلتی، میں قسمیں نہیں کھاتا، رب کعبہ کی قسم کہتا ہوں، بدری صحابہ کو پڑھنے والا اور ان کو اعمال کا ہدیہ کرنے والا وہ بھی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اللہ جل شانہ اسے اپنی آنکھوں سے مدد اور رحمت دکھا نہیں دیں گے، مدد اور رحمت دکھا نہیں دیں گے، مدد اور رحمت دکھا نہیں دیں گے، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہ وہ عمل ہیں، میں نے کیا کہا ہے کہ آپ کلمہ پڑھتے ہوئے جن کو پڑھنا نہیں آتا ہر سطر پہ پورا کلمہ پڑھیں اور ادب سے پڑھیں، اور یہ تصور کریں میں اس صحابی کو اس کلمے کا ہدیہ دے رہا ہوں۔ فرمایا جو اس دنیا سے رخصت ہو جائے، آپ کسی مرحوم کو، کسی دنیا سے رخصت ہونے والے کو ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے ہدیہ کریں گے، اللہ اس کی قبر میں 4000 نور داخل کرتا ہے، 4000 رحمتیں برکتیں داخل کرتا ہے، 4000 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 4000 درجے بلند ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے ہدیہ کر دیا، اماں یاد آ گئی، ابا یاد آ گیا، محسن یاد آ گیا، پیارا یاد آ گیا، مخلص یاد آ گیا، آپ جہاں بھی اپنے کام میں مصروف ہیں ایک دفعہ زبان سے کلمہ پڑھا، پڑھے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سارا کلمہ ہم نے بدری صحابہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور جو ہم نے تروشی پڑھا ہے، فاتحہ پڑھی ہے، قل ہو اللہ پڑھی ہے، اور یہ جتنا باقی ثواب بھی ہے ہم نے بدری صحابہ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ ابھی بیٹھ کے ہم ان کے وسیلے سے دعا کریں گے، اور دعا کے بعد آپ باقی کتاب کو بیٹھ کے توجہ سے پڑھیں گے، سارے صحابہ کے نام، اور اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ روز پڑھیں، روز پڑھ سکتے ہیں، ہفتے کے بعد دوسرے تیسرے معمول بنا لیں۔ پہلے نام زبان پہ نہیں آئیں گے، جب معمول بنائیں گے یہ زبان ازبر یاد ہو جائیں گے۔ پہلے اس کتاب کو، اس چھوٹی سی کتاب کو پڑھتے ہوئے آپ کو 10 منٹ 20 منٹ لگ جائیں گے، پھر جب ایک وقت آئے گا اس کتاب کو پڑھتے پڑھتے ایک وقت آئے گا کہ آپ اتنے زندگی میں ایسے کہ سوچ نہیں سکتے۔ اس کتاب میں آل رسول، اس کتاب میں اصحاب رسول جو بدر میں ساتھ تھے، جنہوں نے مشقتیں برداشت کی، ان کی برکتیں، ان کی خیریں موجود ہیں، اور اس سے زندگی میں ناکامیاں ختم، پریشانیاں ختم، الجھنیں ختم، اللہ کی مدد آتی ہے اور بہاریں اور برکتیں آتی ہیں۔ اور دعائے کمیل سنی، اور اس کے اندر تو اللہ کے سامنے زاریہ ہیں۔ دیکھیں تو صحیح آل رسول کتنے سچے اور کتنے عظیم لوگ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو بھی، اپنے غلاموں کو بھی، وہ تو کہتے مجھ سے مانگ، نہیں، ان کے دل میں اللہ کی عظمت، تجلیاں، اللہ کا وقار، شان و شوکت ان کے دل میں تھی جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ ان کے دلوں میں اللہ کی عظمتیں تھیں، وہ اونچے لوگ تھے۔ انہوں نے اپنے غلام کو کہا کہ یہ، اپنے خادم کو کہا، اپنا پیارا دوست بھی تھا، اس کو فرمایا یہ دعا کر اور ان لفظوں کے ساتھ کر، اللہ کے سامنے یہ زاری کر، اللہ کی یوں منتیں کر، اللہ کو یوں منا، اللہ مان جائے گا، تیری کام ہو جائیں گے۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں، مجھے سہل ہو گئی منزلیں، مجھے سہل ہو گئی منزلیں، کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے۔ مولا جب سے آپ کا ہاتھ ہاتھ میں آیا ہے میری تو راہوں کے چراغ بھی جل جاتے ہیں، لوگوں کے راہوں کے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے۔ ابھی تو ہم نے نقش بھی پر کرنا ہے، نقش پر کرنا ہے۔ آج ہمارا جو نقش ہے
اس کا کون سے لفظ ہیں؟ ہاں جی، ہا اور فا، بالکل ٹھیک ہے. اور لیکن نقش سے پہلے ہم نے، ہاں نقش سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بے توجہی سے یا جذبے سے؟ ہاں، ایسا جذبہ کہ ہواؤں میں اڑے. اللہ کو ترس آ جائے کہ میرا بندہ میرا نام کس وجدان سے لے رہا ہے، یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، کیسے ہے؟ فرشتے بھی کہیں مولا اب اس دیوانے پاگل کی جھولیاں بھر دے. یا جلیلو یا جمیلو، یا جلیلو یا جمیلو، یا جلیلو یا جلیلو یا جمیلو، یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو یا جمیلو یا جلیلو یا جمیلو، یا جلیلو یا جمیلو، یا جلیلو یا جمیلو، یا جلیلو یا جمیلو، یا جمیلو یا جمیلو، یا جمیلو یا جمیلو، یا جلیلو یا جلیلو یا جمیلو، یا جمیلو یا جلیلو یا جمیلو، یا جلیلو یا جمیلو، یا جمیلو یا جمیلو. آمین آمین. آج ہم اللہ کے سامنے حاجت یہ پیش کریں گے کہ اے اللہ، اس دعا کے صدقے جو تیری منتیں کی گئیں اور ان اصحاب بدرین کے صدقے، بدری صحابہ کے صدقے، ان کے وسیلے سے اے اللہ آج ہم اپنی حاجت لکھ رہے ہیں. ہمیں اور ہماری 7 نسلوں کو اے اللہ کبھی فقر، بھوک، تنگ دستی اور بھکاری ہونے سے بچانا اور ہمیشہ تونگری دینا. کتنی بڑی دعا ہے. اے اللہ مجھے بھی اور میری 7 نسلوں کو بھی فقر سے، غربت سے، تنگ دستی سے، فقیر ہونے سے اے اللہ بچانا، ہمیشہ خوشحالی دینا. دوسرے لفظوں میں یا اللہ اوپر والا ہاتھ دینے والا دینا، نیچے والا ہاتھ لینے والا نہ دینا. تو لکھیں یا اللہ ان دعاؤں کے صدقے مجھے اور میری نسلوں کو، مجھے یا اللہ اس دعا اور بدری صحابہ کے وسیلے سے مجھے اور میری نسلوں کو تمنگری، غنا اور برکت عطا فرما. ماشاءاللہ. اور اس طرح اس کے پیچھے جو نقش ہے اس میں بھی یہی لکھیں یا اللہ دعا اور بدری صحابہ کے وسیلے سے مجھے اور میری نسلوں کو تمنگری، بخت، نصیب، مقدر اور خوشحالی عطا فرما. اور ساتھ آمین بھی لکھ دیں. میں نے کیا کیا ہے، اس نقش کی تحریر بڑی تھی نا، اس کے نقش کے چاروں طرف لکھ دیا ہے. تحریر تھی بڑی، میں نے کیا کیا، نقش کے چاروں طرف لکھ دیا. آپ کو بھی یہ غور سکھا دیا. یہ دیکھیں، یہ میں نے اپنے نقش کے، یہ میرا نقش دیکھیں، یہ میں نے چاروں طرف لکھا ہوا ہے، نقش کے چاروں طرف. آپ پہلے نقش کے بھی چاروں طرف، دوسرے نقش کے بھی چاروں طرف لکھ دیا. تحریر بڑی ہے نقش کے چاروں طرف. آپ مزید بھی لکھنا چاہیں تو اس نقش کے ساتھ جگہ خالی ہے مزید اگر، تو وہاں اپنی حاجتیں، اپنی مرادیں. اور اس کو روز یہاں سے پھاڑ کے باہر مٹکا پڑا ہے، مٹکے کے اندر بہت زبردست عمل کیے ہوئے ہیں، اس میں ڈالیں. 27 کی رات یہ مٹکا سامنے رکھ کے دعا کی جائے گی، اور روزانہ یہ مٹکا سامنے رکھ کے دعائیں کی جاتی ہیں. کیوں جی، آپ کا مٹکا نظر آتا ہے؟ ہاں، روزانہ یہ مٹکا سامنے رکھ کے دعائیں کی جاتی ہیں، قبولیت کی، محبوبیت کی، مقبولیت کی، برکت کی، رحمت کی. آپ سے تو 100 روپے لے گیا، سیاہی مفت میں دی گئی، مفت میں دی گئی. اب ہمارے احباب کہتے ہیں سیاہی ہمیں دیں. کوشش کر رہے ہیں کہ سیاہی لے آئیں مارکیٹ میں، اس کا بنانا مشکل ہے، بنانا مشکل ہے. اور اس میں قیمتی چیزیں پڑتی ہیں، زعفران لاکھوں روپے کلو ہے. انشاءاللہ تو نقش لکھا گیا، اور یہ نقش روزانہ جدا کر کے مٹکے میں ڈالنا ہے اور انشاءاللہ عمل کرنا ہے.
آج ہم نے دعا سنی، کل دعا کو انشاءاللہ پھر سنیں گے، اس دعا کو کل پھر سنیں گے، اور اس نقش کو، حاجات کے نقش کو، اگلا نقش انشاءاللہ پھر پر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور بدری صحابہ کے نام کی ترکیب سمجھ آ گئی؟ ابھی دعا سے فارغ ہو کے تھوڑا سا سوال و جواب کی محفل ہوگی، سوال و جواب کی محفل کے بعد آپ بہت توجہ سے گڑ گڑا کے ان ہستیوں کا نام ادب سے، اور ان کو کلمہ پڑھ کے دیں، ان کو تسمیہ پڑھ کے دیں، ان کو قل ہو اللہ پڑھ کے دیں، ان کو قرآن پڑھ کے دیں، ان کو نفل پڑھ کے دیں، ان کے لیے کسی غریب محتاج اور ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں۔ ابھی نہیں ہے، گھر جا کے نیت کر لیں، گھر جا کے کر دوں گا، ابھی نہیں ہے، گھر جا کے کر دیں، اپنے ہاتھوں سے کر دیں، کسی کو کر دیں، پر یہ بھی نیت کر سکتے ہیں ان کو ہدیہ کریں، اور پھر ان کے وسیلے سے اللہ سے بیٹھ کے نا گڑ گڑا کے دعا کریں۔ کوئی 10 منٹ دے دیں ان ہستیوں کو، کوئی آدھا گھنٹہ دے دیں ان ہستیوں کو، یہ ہستیاں آپ کو لوٹا کے بہت دیں گی۔ یہ شہنشاہ ہیں، آل رسول ہیں، یہ اصحاب رسول ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، یہ رب کے رنگے ہوئے ہیں، رب نے ان کو ساری کائنات کی دولتیں، اور سب سے آخری دولت جو رب نے انہیں دی ہے نا، وہ اپنی رضا دے دی ہے۔ سب سے بڑی دولت انہیں مل چکی ہے، ہم محتاج ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، اور یہ عمل دعائے جو ہے اسماء البدرین کا صدیوں پرانا عمل ہے، صدیوں پرانا عمل ہے، اور بڑی بڑی ہستیاں اس عمل کو کرتی چلی آ رہی ہیں، اور کائنات کے راز پاتے اور مرادیں مل رہی ہیں، مرادیں مل رہی ہیں۔ ہم بھی اس عمل کو انشاءاللہ کریں گے تو اللہ کی رحمت سے ہمیں بھی دنیا آخرت کی خیریں، برکتیں، رحمتیں انشاءاللہ ملیں گی۔ اب مجرمانہ حاضری ہے اللہ کے حضور، مجرم بن کے ہیں مولا، مجرم بن کے ہیں آقا، اور ہماری حالت بھی مجرموں جیسی ہے، ہمارا دل، ہمارا من، سب کچھ مجرم ہے، اس لیے مجرمانہ حاضری میں بیٹھ کے تجھ سے تیری مدد مانگتے ہیں۔ اور یہ جو لفظ پڑھتے ہیں نا، لفظ پڑھتے ہیں، یہ لفظ اللہم بسم کا، فرمایا جو اسماء تورات میں ہیں اللہ کے نام، جو انجیل میں ہے اللہ کے نام، جو قرآن میں ہے اللہ کے نام، جو زبور میں ہے اللہ کے نام، جو انبیاء کو سکھائے اللہ کے نام، جو لوح محفوظ میں ہے اللہ کے نام، جو فرشتوں کو پتہ ہے اللہ کے نام، جو خود اللہ کو پتہ ہے اللہ کے نام، ان سارے ناموں میں ہر نام کی طاقت اور تاثیر ہے، ہر نام میں ایک بجلی ہے، ہر نام میں قوت ہے۔ جب بندہ کہتا نا اللہم بسم کا، اللہ کے سارے ناموں کی طاقتیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اب خود سوچیں کیا طاقتور نام ہے، اللہ کے سارے ناموں کی طاقت اس میں جمع ہو جاتی ہے۔ اور جب کہتے ہیں نا کہف، اصحاب کہف اللہ کی مدد کو سامنے لا کر اس کی مدد کو پہنچتے ہیں، اور جب کہتا ہے قطمیر، اللہ پاک ساری دنیا کے کتے، جادو، جنات، حشر، نشر اور ساری دنیا کی بلائیں، آفات، اللہ حفاظت کا نظام بنا دیتا ہے۔ اللہم بسم کا کہف قطمیر، 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 اللہم بسم کا کہف۔ آمین۔ اپنے ہاتھوں پہ پھیر کے بدن کے جہاں جہاں ہاتھ پہنچتا ہے وہاں تک ہاتھ پہنچائیں۔ ان کی برکتیں انشاءاللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی، خیریں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اچھا، ایک مجمع سے رائے لینی ہے، اگر آپ رائے دیں۔ قدرتی ایک واقعہ ہوا تسبیح خانے میں، جس کی وجہ سے مجمع کہتا ہے آئندہ بھی ایسے ہو جائے۔ بارش ہو رہی تھی اور بارش کی وجہ سے افطار اور کھانا اکٹھا دے دیا۔ مجمع کہتے جی ہمیں پہلے سیڑھیاں چڑھواتے ہیں، پھر ہم افطار کر کے نیچے آتے ہیں، پھر اوپر جاتے ہیں، بھرنا تو اسی کو ایک ہی دفعہ بھر دو۔ اب آپ حضرات کا اصرار یہ ہے مسلسل
آپ راجا صاحب دا سانجا، جو آپ کہیں میں، میری تو وہی رائے ہے جو آپ جس پہ خوش ہیں۔ تو مجمع سارا یہ کہہ رہا کہ اس دن جو ہمارا واقعہ ہوا بارش کی وجہ سے کہ ہم نے جو ہے افطار کی اور افطار کے بعد کھانا کھایا، 10-15-20 منٹ لگے، پھر آ کے نماز پڑھ لی، اور نماز کے بعد تسلی سے اپنے معمولات، تسبیحات، چھٹا ساتواں کیلولا اور وہ سارا ہم نے جو ہے وہ سارا ہم، تو کیا خیال ہے ایسا نہ کر لیں؟ اور ایک چیز بہت اچھی ماشاءاللہ محسوس ہو رہی ہے، جب سے آپ کو لنگر کی اہمیت کا پتہ چلا ہے، لنگر کی بے قدری ختم ہو گئی ہے۔ پہلے بہت ہو رہی تھی، ٹکڑے ضائع ہو رہے تھے، سالن ضائع ہو رہا تھا۔ آپ کو پتہ چلا کہ جھوٹا کھانے سے کیا ہوتا ہے، ٹکڑے کھانے سے کیا ہوتا ہے۔ مجھے ایک بندہ ملا، ہڈیاں تلاش کر رہا ہوں، ہڈیاں اکٹھی کر رہا ہوں۔ میں کہا کیا کرے گا، بلی کو دے گا؟ کہہ رہے نہیں، میں گھر لے جاؤں گا، دیگچی میں ڈالوں گا، ان کو ابالوں گا، اس کا پانی خود پیوں گا، سب کا جھوٹا بچوں کو پلا دوں گا، میں 1 سال تک میرے گھر بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ کوئی دوائی، کچھ بھی نہیں، نہ لڑائیاں، نہ جھگڑے، نہ دوائیاں، نہ پریشانیاں۔ الحمدللہ آپ نے سب سے بڑی نعمت جو آپ کی ہے، آپ نے کیا کیا؟ لنگر کی جو پہلے تھوڑی بہت بے قدری ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو انشاءاللہ آپ حضرات کی رائے کو احترام دیتے ہوئے، آپ کی رائے کی قدردانی کرتے ہوئے، آپ کی رائے کو عزت دیتے ہوئے، کل انشاءاللہ ہم افطاری کھانا اکٹھا کھا لیں گے۔ آپ کی سہولت ہی ہمیں اچھی لگتی ہے، افطاری کھانا اکٹھا کھا کے، جیسے ایک ہی دفعہ سحری کر کے آپ نیچے تشریف لاتے ہیں، 10-15 منٹ میں افطاری کھانے کے بعد نیچے نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے پھر اپنے معمولات کریں۔ انشاءاللہ کل یہ ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سے احباب نے بجلی، ویلڈنگ، حتیٰ کہ کوئی لوگ کہتے ہیں ہمیں چارپائیاں، وہ کہتے ہیں ہمیں خدمت لے لیں، ہم یہاں خدمت، کیونکہ اصل میں جس کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ خدمت کے بغیر عبادت قبول نہیں ہے، جس کو سمجھ آ گئی ہے، اور مجھے جس کے ساتھ چلائیں میں چلنے کو تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ آل رسول کے غلام فرماتے تھے اور بڑی بڑی ہستیاں فرماتی تھیں کہ کالے ہونٹوں والا، موٹے ہونٹوں والا، موٹے ناک والا، گھنگریالے بالوں والا بہت بڑا حبشی غلام ہو، آپ میرا سردار بنا دیں، میں اس کے ساتھ بھی چل کے دکھاؤں گا، کیوں؟ میں غلاموں کا غلام، ابن غلام ہوں، میں تو غلام ہوں، مجھے آپ جس کے ساتھ چلائیں میں چلنے کو تیار ہوں، جس کے ساتھ جوڑ دیں میں جڑنے کو تیار ہوں، اور میں اس کو لے کے بھی چلوں گا، اس کی سہوں گا بھی صحیح، برداشت بھی کروں گا۔ یہ بہت بڑا جذبہ ہے۔ تو مجمع ہمارا یہ کہتا ہے کہ ہمیں خدمت کی کوئی سعادت دیں، کوئی بجلی کا شعبہ، کوئی پانی کا شعبہ، کوئی الیکٹریشین کا، کوئی لکڑی کا، کوئی پلمبر کا، کوئی سولر کی ہمیں اشد ضرورت ہے، سولر کے میکینک کی، سولر ہے لگانے نہیں چاہیے، یعنی اس کی جو کمی بیشی دیکھتا رہے، بجلی کی کمی بیشی۔ ابھی دیکھیں ہماری آج ہی آل عباس بلڈنگ میں سارا کچھ جل گیا اور بہت نقصان آج پھر ہوا بجلی کے جھٹکوں کی وجہ سے، ادھر کا غالباً ٹرانسفارمر بھی اس کا وہ کچھ اڑ گیا۔ تو میری گزارش یہ ہے، مختلف شعبوں کے احباب مسلسل کہہ رہے ہیں، تو ان سے عرض ہے آپ اپنا نام، تمام موبائل نمبر، اپنا شعبہ پوری وضاحت سے لکھ کر، پوری وضاحت سے، میں یہ خدمت بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی، اللہ کبھی موقع دے دے، ورنہ عموماً نہیں ہوتا۔ یہاں ماشاءاللہ چھوٹی موٹی خدمت کو سنبھالنے والے مخلصین موجود ہیں، تو آپ جس شعبے کی خدمت کر سکتے ہیں، وہ سرکاری محکمہ ہے آپ کا، وہ کسی محکمے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اس محکمے کی خدمت ہے، کوئی پرائیویٹ محکمہ ہے کسی بھی، تو تفصیل سے لکھ کے استقبالیہ پہ دیں، اور استقبالیہ والے ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں، جیسے ہمارے ٹیلی نار کے نمبر پہ بہت ذمہ دار احباب بیٹھے ہیں، کبھی کمی بیشی ہو جاتی میں یاد دہانی کرا دیتا ہوں، ورنہ بہت ذمہ داری سے اور ایمانداری سے ٹیلی نار کے نمبر کو لے کے چل رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ تسبیح خانے گوشہ، درود محل، روحانی منزل، حویلی، حجویری محل، کچھ مخلصین اس کی تاریخ لکھیں، کب سے شروع ہوئی، کیسے تکمیل تک پہنچی، اور کیا کیا زندگی میں مراحل آئے، کیا کیا زندگی میں مراحل آئے، اس کو بہت توجہ سے۔ اور انشاءاللہ میں نے عرض کیا تھا کہ حرم میں کولر جو ہیں پانی کے پرانے ہوں تو وہ حضرات دے دیتے ہیں، کوئی ایسے آپ کا تعلق ہو کہ پانی کے کولر یہاں آ جائیں، ان میں حرم کی
برکت بھی، نسبت بھی، زمزم کی برکت بھی، نسبت بھی یہاں تسبیح خانے میں رکھ دیں گے، لوگ پانی پئیں گے۔ اور اللہ مبارک کرے انشاءاللہ 21ویں شب کو روئی اور بیری کے پتوں کا عمل ہے، اور 23ویں شب کو گڑ کی ڈلی کا، 25ویں شب کو قرضوں اور بیماریوں کے لیے دعا، اور ختم قرآن انشاءاللہ 27 کی رات کو ختم قرآن ہے، اور 29 کی رات کو آیت کریمہ کا عمل ہے، اور 20 اپریل کو سورج گرہن کا عمل ہے، اس کے لیے خاص عمل بتائے جائیں گے، خاص عمل۔ لائلۃ الجائزہ عید کی رات یا تواب و یا کریم کی ایک تسبیح پڑھنی ہے گڑ گڑا کے۔ عید الفطر انشاءاللہ 6:30 بجے تسبیح خانے میں ادا کی جائے گی۔ اللہ پاک آپ کی حاضری کو بہت زیادہ قبول فرمائے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ نومبر میں حجویری محل میں 1 ارب درود پاک کا چلہ ہے، دنیا کٹھی ہوگی۔ ابھی سے روزے، تسبیح، اعمال، ذکر کہ اللہ اس کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ہر فتنے سے بچا، اعتکاف، نوافل ابھی سے مانگنا شروع کر دیں، ابھی سے گڑ گڑانا شروع کر دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ ہماری حاضری کو اپنی شان کے مطابق قبول فرما، دنیا آخرت کی برکتوں کا ذریعہ بنا، علت، ذلت اور قلت سے بچا، راضی ہو جا، ناراضگی سے بچا، معافی دے دے، رحمت عطا فرما، اور ہماری ہر مراد پوری فرما، اور بدری صحابہ آل رسول کے صدقے ہماری مشکلیں حل فرما، اور ان کو پڑھنے کی قدردانی عطا فرما، قدردانی عطا فرما، قدردانی عطا فرما۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔
جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، بسم اللہ، جی بسم اللہ. اللہ کو خوش رکھے، آباد اور شاد رکھے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ہاں جی، آج کا ہمارا سلسلہ ہے سوال و جواب کا، جو آپ سے وعدہ تھا. اور کل ماشاءاللہ آپ نے دل کھول کے جواب دیے اور بہت محبت سے جواب دیے. آج بھی انشاءاللہ ہم آدھا پونا گھنٹہ بیٹھیں گے. 10:12 ہیں. آدھا پونا گھنٹہ انشاءاللہ آج آپ کو پھر آپ سے وقت لیں گے اور دیں گے. جی بھائی ذرا خاموشی اختیار کریں. اللہ والو درخواست ہے آپ سے، خاموشی اختیار کریں. آپ سے درخواست ہے، آپ کی منت ہے، خاموشی اختیار کریں. جی کہتے ہیں ہر سال کالے نانگ بہت آتے ہیں. ایسے کیا آنے کتنی آندے ہوسن ہر سال 3 4 5 ہر دفعہ کالے نانگ سیاہ سانپ ہمارے گھر میں، صحن میں، حویلی میں آتے ہیں، ہم مارتے ہیں. بیٹھے بتائیں جی. ایک تو سلام علی نوح فی العالمین اگر یہ سارے گھر والے پڑھیں زندگی میں سانپ نظر نہیں آئے گا. اور اسی کو لکھ کے ہر دروازے کی چوکٹ پہ لگا دیں پرچی، ہر دروازے کی چوکٹ پہ لگا دیں. آپ میں سے اور کوئی اپنا مشاہدہ بتائیں. یہ عمل میں نے بتایا تھا کہ ایک بندہ تھا، اس نے ایک دفعہ سانپ مارا اور اس نے مجھے خود بتایا. سانپ مارا تو پھر سانپ ویر پڑ گیا، اس کا پیچھا کیا. پھر اگلا سانپ مارا، پھر اگلا سانپ اس کا پیچھا کیا. کہنے لگے ایک وقت میرے پاس ایسا آیا. اس کا نام ڈاکٹر اللہ بخش تھا. اس نے کہا کہ ایسا آیا کہ میری چارپائی کے ساتھ لاٹھیاں پڑی ہوتی تھیں. رات کو اگر حاجت کے لیے اٹھتا تھا، ٹارچیں، لائٹیں، 3 4 بندے، لاٹھیاں، پھر بھی کہیں نہ کہیں سے سانپ نظر آ جاتا تھا. آخر ایک سیانے نے بتایا، تجربہ کار نے، اب کی دفعہ جو سانپ مارو، کئی مار چکے تھے، اگلا اور آ جاتا تھا، اس کو غسل دو. غسل سے مراد پانی ڈالو، پانی ڈال کے سفید کپڑے میں لپیٹ کے اس کو گڑھا کھود کے دفن کر دو. اس کے بعد سانپ نہیں آئے گا. کہا پھر کبھی سانپ نہیں آیا. کیا راز ہے، کیا نظام ہے؟ خدا کی باتیں خدا ہی جانے. اچھا جی، اور اس کے بارے میں کوئی تجربہ کسی کا سانپ کے بارے میں؟ گھر میں تہدی نامہ لگائیں جو ہمارے ابکری کا بھی ہے. اور رال سفید اور رائی ان کے بلوں میں ڈالیں یا گھر کے کونوں میں ہر طرف رکھ دیں، ڈال دیں. جی رب کہتے ہیں سانپ کی آنکھ کے اندر مارنے والے کی تصویر آ جاتی ہے. اگلا جو اس کا ساتھی اس کی تصویر دیکھ کے اس بندے کو تلاش کرتا ہے. سانپ مارتے ہوئے سانپ کی آنکھ کو نکالنا، ختم کرنا بہت ضروری ہے. جی جی کہتے ہیں یہ مار خور کا چمڑا ہے، یہ چمڑا ہے مار خور کا جو سانپ کھاتا ہے. کہتے ہیں میں آپ کو یہ چمڑا دے رہا ہوں، یہ چمڑا لے لیں، آپ کے گھر کبھی سانپ نہیں آئے گا. مار خور کا میں آپ کو بتاؤں، مار خور جو ہے، مار کہتے ہیں سانپ کو، خور کہتے ہیں کھانے والے کو. یہ کہاں ہوتا ہے مار خور؟ چترال، دیوسائی، یہ آگے اوپر ہوتا ہے. وہ سانپ کے بل میں پکڑ کے منہ رکھ کے ایسے کھینچتا ہے.
اور اندر سے سانپ جتنا دور ہو کھینچ کے اٹھا کے سانپ کو نگل جاتا ہے، وہ جتنا ہی زہریلا کیوں نہ ہو۔ تو یہ آپ نے کہاں سے لیا مار خور کا چمڑا؟ منگوایا تھا۔ تو کیوں منگوایا تھا آپ نے؟ کہتے ایک دفعہ میلہ لگا ہوا تھا، مداری بیٹھا تھا، اس کے پاس سانپ تھے، میرے پاس یہ مار خور کے چمڑے کا ٹکڑا ہے، یہ دیکھنا اس میں بال ہیں، کیونکہ وہ برف میں رہتا ہے مار خور، اس میں بڑے بڑے بال ہیں۔ تو کہا میں جب گیا تو اس کا سانپ بھاگ گیا، اس نے سمجھا کہ شاید میرے پاس منتر ہے۔ اچھا ایک واقعہ میں بھی سناؤں، اپنا یاد آیا۔ اچھا اور پھر اس کا کوئی اور فائدہ؟ کہنے لگے جب سے یہ میرے پاس آیا آج تک سانپ نظر نہیں آیا، اس سے پہلے روزانہ آتے تھے، اس سے پہلے روزانہ آتے تھے، آج کے بعد پھر سانپ نظر نہیں آیا۔ یہ انہیں دے دے، اب دے۔ اچھا بھائی ایک واقعہ میں سناؤں، میں ٹھٹھا مکلی میں گیا، ٹھٹھا مکلی میں گیا، وہ ٹھٹھا مکلی والا نا نیولے اور سانپ کی لڑائی جھڑپ دکھا رہا تھا۔ اس کا ایک اپنا سانپ بیٹھا تھا پٹاری میں بڑا سارا، وہ صرف بیٹھا کھولتا تھا بند کر دیتا تھا، باقی سانپ اس نے پکڑے ہوئے تھے، باقی سانپ بھائی اب اس کے سارے اسی کو ہی دیکھنے لگ گئے۔ بابا وہاں سے اٹھا ہے، کہتا ہے مجھے دکھایا ہے کیا؟ اور بھائی یہ گدڑ سنگھی صاحب کو پہلے دکھا، خود مار بنجے۔ چھوٹی سی ٹکڑا ہے اور کچھ نہیں۔ اچھا میرے پاس نا میں سانس روک کے پڑھ رہا تھا مسلسل، کیونکہ میں مکلی میں نے بہت چلے کاٹے ہیں، میں نے راتیں گزاری ہیں، اندھیری راتیں، 8 دن کیا مہینہ مکلی کے قبرستان میں ایسی جگہ ہیں آپ بیٹھے رہیں آپ کو انسان نظر نہیں آئے گا، مہینہ وہاں صرف سانپ، بھیڑیے، بچھو، اور پتہ نہیں یہ جو کہتے ہیں نا ایک پاؤ والا بچھو اگر مل جائے تو ہم پچھلے دنوں ایک وبا چلی تھی کچھ عرصہ پہلے، ہوا چلی تھی کہ کروڑوں روپے کا یہ ایک سانپ ایک پاؤ کا بچھو یہ ہو۔ میں نے تو بہت بڑے بڑے بچھو دیکھے ہیں وہاں، بلا مبالغہ ½ کلو 1.5 کلو، کوئی نہیں کہے گا یہ بچھو ہے، بلکہ کہے گا یہ پتھر ہے، جب پتہ چلا کہ بہت بڑا بچھو ہے۔ صدیوں سے وہاں نظام ہے، آدمی گئے ہی نہیں وہاں، اتنے کونے آج بھی ویران ہے۔ تو میں سانس روک کے پڑھ رہا تھا سلام علی نوح فی العالمین۔ اچھا مجھے خیال نہ آیا، میں ایسے اپنی طور پڑھ رہا تھا، مجھے خیال نہ آیا سانس وہاں جا کے ٹوٹا جہاں وہ مداری بیٹھا تھا، قدرتی، میں نے کوئی اپنا کام نہیں دکھایا، اللہ کی کلام نے کام دکھایا۔ ایک دم اس کا سانپ جو ہے پٹاری میں سے ایسے اٹھا، اس نے کیا، پھر اٹھا بھاگنے لگا، ایسے پکڑ کے مجھے غور سے دیکھنے لگا، بابا جا اپنا کام کر، ہماری روزی میں لات نہ مار، بابا جا جا جا، تیرے پاس کوئی چیز ہے، جا جا جا۔ اچھا مجھے خیال آیا یہ کیا ہوا، پھر خیال آیا کہ اوہ میں سلام علی نوح فی العالمین سانس روک کے پڑھ رہا تھا، کیونکہ میرے وہاں دن رات گزرے ہیں، اچانک کوئی زہریلی چیز نکلتی ہے، آپ گمان نہیں کر سکتے کہ قبریں ہیں وہاں کھوکھلی، بڑی بڑی قبریں کھوکھلی، پتھروں کی ایسی ڈانٹیں ہیں پتھروں کی، اور بڑی بڑی کھوکھلی قبریں ہیں، آپ اس میں آسانی سے بیٹھ جائیں، اور میں بیٹھا ہوا ہوں قبروں کے اندر، صدیوں پرانی قبریں ہیں جن کی کھوپڑیاں بھی گل چکی ہیں، جن کی ہڈیاں بھی ختم ہو چکی۔ سلام علی نوح فی العالمین۔ میں اس لیے کہتا ہوں آپ یہ چھوٹے چھوٹے راز لکھیں۔ دیکھیں انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ میرے پاس مار خور ہے، اس سوال پہ یہ بات سامنے آ گئی۔ لکھیں اپنے مشاہدات، ماشاءاللہ مسلسل لکھ رہے ہیں، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی۔ اب ہمت کریں، جس طرح رمضان کا آخری عشرہ قریب ہو، ہماری ہمتیں، ہماری محنتیں، ہماری توجہیں، ہمارا دھیان بھی بڑھتا چلا جائے۔ یہاں سے کسی کا سوال؟ جی وہ پہلے اٹھے، جی
بیٹا ہے، ہاتھ اور پاؤں اس کے بہت ٹھنڈے رہتے ہیں۔ بولیں جی اس کے ہاتھ پاؤں کا کیا کیا جائے؟ ہاتھ پاؤں بہت ٹھنڈے رہتے ہیں۔ جی بولیں، آپ نے ہی بتانا ہے، 5-10 افراد نے اس کا حل۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں۔ جی جی، روحانی پھکی کہتے ہیں، استعمال کرائیں۔ جی، اور کسی کا مشاہدہ، تجربہ ضرور بولیں۔ ہاں، مٹی کا تیل ہاتھ اور پاؤں کے ناخن پہ لگانا اور ملنا، کہتے ہیں میں نے ابکری میں پڑھا اور واقعی ٹھیک ہے۔ جس کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہوں اور مٹی کا تیل ڈراپر میں ڈال کے ہاتھ اور پاؤں کے ناخن پہ لگا کے ملے۔ جی، اور ہاں جی، کون بھائی؟ ابھی تو ایک سوال چل رہا، اللہ والے ابھی تو ایک سوال چل رہا ہے۔ آیت کریمہ کا ورد کریں آپ۔ جی جی جی، آیت کہیں انار کا جوس پلائیں۔ اللہم اجرنا من النار، یہ اس کے لیے جس کے ہاتھ پاؤں جلتے ہوں، یہ سن ہو جاتے ہیں، خود ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ ہاں، اچھی دلیل ہے۔ کہتے ہیں دوزخ ٹھنڈی بھی ہوگی، گرم بھی ہوگی، سچ ہے۔ ہاں جی، اور بتائیں جی۔ نہانے کے بعد جسم پہ اچھی طرح تیل کی مالش کریں، بہت زبردست ٹوٹکا ہے۔ میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں تولیہ چھوڑ دیں۔ اگر اپنی زندگی کی فٹنس چاہتے ہیں اور صحت اور تندرستی چاہتے ہیں، صحیح بات، صحت اور تندرستی چاہتے ہیں، تولیہ چھوڑ دیں، تولیہ چھوڑ دیں۔ گیلے جسم پہ ہلکا ہلکا تیل پورے سر سے لے کر پاؤں تک، بغلوں میں، رانوں میں، جسم پہ لگائیں ہلکا، اس کے بعد پانی نہ بہائیں کیونکہ جسم گرم ہو چکا ہوتا ہے۔ کہتے میں 30 سال ہو گئے ہیں تولیہ استعمال نہیں کرتا، کیا فائدے ہیں تولیہ استعمال نہ کرنے کے، ذرا بتا دیں۔ کبھی سستی نہیں آتی، ہر طرح سے فٹ ہوں، جسم ہر چیز میں صحت مند ہوں۔ ایسے کتنے سال کی عمر ہے آپ کی؟ 52 سال کی عمر ہے، کہتے ہیں ماشاءاللہ میں ٹھیک ہوں۔ ماشاءاللہ کہیں، کبھی مجھے بھی دیکھ کے ماشاءاللہ کہا؟ نہیں کہتے، نہیں کہتے، آپ مجھے دیکھ کے ماشاءاللہ نہیں کہتے۔ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ ہاں، مجھے بھی دیکھ کے کہا کریں۔ اچھا، کہتے ہیں روز کا معمول۔ اچھا، کہتے ہیں ہم آپ کو دم کرتے ہیں۔ شاہ الیاس رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جب میں ممبر پہ بیٹھوں اپنے سامنے بیٹھنے والوں کو فرماتے تھے مسلسل حفاظت کی دعائیں پڑھ پڑھ کے مجھ پہ دم کیا کرو۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا حضرت آپ تو لوگوں کو دم کرتے ہیں اور ماشاءاللہ لوگوں کو دیکھتے ہیں دم کرتے ہیں، لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے دم کرو؟ فرمایا سب سے پہلی تو چیز یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمرے پہ تشریف لے جا رہے تھے مدینہ منورہ سے، حضور چل کے پیچھے تشریف لے گئے اور ایک لفظ فرمایا میرے بھائی مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، نبی جیسی حدیث فرماتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ایک دوسرا فرمایا کہ میں 100 بندوں کے سامنے ہوں، ہر بندے کی اپنی نظر ہوتی ہے، ہر بندہ اپنے انداز سے دیکھتا ہے، ہر بندے کی اپنی نظر ہوتی ہے، کسی کی پازیٹیو کسی کی نیگیٹو نظر ہوتی ہے۔ فرمایا کہ مجھے بھی ہر وقت دعاؤں کی دم کی ضرورت ہے، دعاؤں کی
دم کی ضرورت ہے. مجھے بھی ہم بھی یہ کہتے ہیں ہاتھ پاؤں اگر ٹھنڈے ہو جائیں، ہومیوپیتھک دوائی بیلا ڈونا 5 قطرے صبح دوپہر شام، 5 قطرے صبح 5 قطرے شام. یہ جو ہے بیلا ڈونا 200 کی طاقت میں یہ استعمال کریں. نمبر لگا دیں اس کو، یہ استعمال کریں. ہاں جی، ایک بات ہے، مار خور کی کھال کا ایک اور اثر بھی ہوتا ہے. بندہ مار خور بن جاتا ہے. کبھی محسوس کیا غصہ جلال؟ محسوس نہیں کیا ہے؟ کیونکہ میں باتیں کر رہا ہوں لیکن میرا کمپیوٹر مار خور پہ گھوم رہا ہے. یوں کر باتیں رہا ہوں، میرا کمپیوٹر اسی ڈیٹے کو تلاش کر رہا ہے. کیونکہ ہر کھال کا اپنا اثر ہوتا ہے، بھیڑ کی کھال کا اپنا اثر ہوتا ہے. میرا سرویوں میں معمول ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بھیڑ کے کھال پہ بیٹھوں، بکری کی کھال پہ نہیں. بھیڑ میں مسکنت ہے، عاجزی ہے. اور کیوں فرمایا میرے آقا نے اونٹ والوں میں تکبر ہوگا، بھیڑ بکریوں والوں میں عاجزی ہوگی. کھال کا اثر ہوتا ہے. اس کھال میں جلال بہت ہے، سب کو ایسے ہضم کر کے نکل جائے گا. اس کھال میں جلال بہت ہے، بلڈ پریشر بہت ہے، غصہ بہت ہے اور جلال ہے. آپ کی ہمت ہے، آپ برداشت کر سکیں. مجھ جیسا بندہ ہے، کبھی محسوس کیا؟ کھڑے ہو جائیں، دیکھو بہت ہے. اس کا جلال بہت ہے اور وہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہے. ہر چیز کا اثر ہوتا ہے، ادھر اثر ہوتا ہے تو ادھر بھی ہوتا ہے. اچھا جی، اور کسی کا سوال ادھر سے؟ جی کہتے ہیں میں ایک وظیفہ پڑھا ہے، میں نے سورۃ انعام کی آیت نمبر 45 فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تو اب میری طبیعت بہت زیادہ اجازت نہیں لی تھی. آپ نے کسی کی مخالفت میں پڑھا ہوگا، ہاں، جبکہ وہ جادو کروا نہیں رہی تھی. بس دیکھیں نا، آپ نے کسی کو برباد تباہ کرنے کے لیے پڑھا. استاد جی ہیں نہ کر پھر استاد جی بار بار مجھے کہتا ہے استاد جی، تو میں نے اس کو استاد جی کہہ دیا. کہہ رہے چلو جان چھوٹ جائے گی، مر رہے تو تھے. الٹا میں پھنس گیا ہوں. یہ جو موت والے وظیفے ہوتے ہیں نا، بیٹھ جاؤ، کیا بتائیں آپ کو. اتنے وظیفے تو ہیں کہ 3 دن کے اندر بندہ مر جائے، اور وہ قرآن کی ایک آیت ہے، 3 دن کے اندر ختم ہو جائے. ایک وظیفہ 14 دن میں ختم ہو جائے، نقد ہو، بالکل شرطیہ. ایک بزرگ تھے، ایک بزرگ، ان کے پاس ایک بندہ گیا، حضرت اسم اعظم سکھائیں، آپ کے پاس اسم اعظم ہے. بہت عرصہ اپنے پاس رکھا. فرمانے لگے جا شہر کے دروازے پہ جو سمجھ آئے وہ آ کے بتا مجھے. شہر کے دروازے پہ یہ بندہ گیا جو اسم اعظم سیکھنا چاہتا تھا. کہ بابا جی بوڑھے لکڑیاں کاٹ کے سر پہ لا رہے ہیں. وہاں جو سپاہی کھڑا تھا بابا جی کو بے عزت کیا، مارا، لکڑیاں چھین لی. بابا جی چپ کر کے چلے گئے. لوگ حیران کہ بابے کی بچوں کی روٹی تھی. اب بابا کہاں سے کھائے گا؟ بابا پریشان.
لوگ پریشان. بابا چپ کر کے چلا گیا. اس کو بڑا غصہ آیا. کہتے ہیں اگر آج اسم اعظم ہوتا تو میں اس سپاہی کو سبق سکھا دیتا, برباد کر دیتا, اس سپاہی کو برباد کر دیتا. حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضرت ایسے ایسے واقعہ ہوا, ایسے ایسے واقعہ ہوا. حضرت نے فرمایا اسی بابے سے میں نے اسم اعظم سیکھا تھا. اس کا برتن, اس کا صبر, اس کا حوصلہ اتنا بڑا تھا. تو جوان یہ حوصلہ بڑا رکھنا پڑتا ہے یہاں. تو میں جب سے یہ مسئلہ بنایا میں 8 دفعہ خواب میں آیا ہوں. میں نے آپ کو خواب میں آ کے نہیں روکا. چلو مجھے تو پتہ نہیں, آپ کہتے ہیں میں خواب میں آیا ہوں. اب آپ ایسا کریں, اس کی رجت کو ختم کرنے کے لیے صرف درود ابراہیمی پڑھیں. استاد جی بات سنو. وہ مجھے استاد جی کہتا ہے, میں بھی استاد جی کہہ دیتا ہوں. استاد جی ہماری بھی مان لو. میں کہتا ہوں میری مان لے, مان لے. کسی فقیر کی بن مانگے, بن سوچے, بن مان لے. درود ابراہیمی کو بہت پڑھ. ہم درود ابراہیمی کو کچھ نہیں سمجھتے. اوے تمہیں پتہ نہیں جی. جی جوان, کمر میں درد ہے اور پورے پاؤں میں لنگڑی کا درد, جسے شیٹیکا کہتے ہیں, لنگڑی کہتے ہیں, کنڈرک کہتے ہیں, یہ درد ہے ساری بائیں طرف. یہ آپ کی بائیں طرف ہے. جی بتائیں اس کا علاج کیا ہے؟ مجھے اب یاد لکھ کے دے دیں. جی گوند ککر, گوند سہاجنا اور دیسی اجوائن, یہ باریک پیس کر چمچ صبح شام. گوند ایک نسخہ اور ہے, گوند ککر, گوند کتیرا, گوند کیکر, گوند کتیرا, گوند سہاجنا 50-50 گرام, 7 پودینہ 10 گرام, کافور 7 اجوائن 10 گرام, کافور 10 گرام, باریک پیس کر چمچ صبح شام لیں, یہ درد ختم ہو جائے گا. جی کالا دھاگا لے لے, اس پہ 7 گرہیں لگائیں, ہر گرہ کے اوپر 7 بار سورۃ کوثر پڑھیں اور گرہ لگائیں. آدھے گھنٹے میں کہتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا. کہاں باندھنا ہے؟ پاؤں پہ باندھیں. کالا دھاگا, 7 گرہیں, ہر گرہ پہ 7 بار سورۃ کوثر. جی ہاں میرا کالم تھا, ہلدی اور کچور ہیں کم زئی جی سنم دے سو کر کے گئے سسا سو کر کے گئے خاجی کہتے ہیں ہلدی اور کچور آپ نے بتایا تھا, دونوں باریک پیس لیں, یہ آدھا چمچ صبح شام استعمال کریں. ہاں جی, اور کسی کا ٹوٹکا اس مسئلے کے بارے میں, اس علاج کے بارے میں ٹوٹکا کسی کا؟ اچھا جی, اب ادھر سے ہو گیا, اب ادھر کی باری. جی یہ میرے کلونجی کے کرشمات کتاب سے لیا, اور وہ میں نے لکھی تھی 1900 غالباً 96 میں. کب؟ 96 میں. کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 26-27 سال ہو گئے. کہنے لگے میں نے کئی مریضوں کو بنا کے دیا اور انہیں فائدہ ہوا. کریل یا کری ایک درخت ہوتا ہے, اس کی راکھ لے لیں, اس میں کلونجی ملا لیں. کیوں جی یہی ہے؟ کتنی راکھ ہو کتنی کلونجی ہو, ہم وزن,
اور کتنی مقدار ہو؟ 1 چمچ شہد، چوتھائی چمچ یہ دوا ہو، 1 چمچ شہد ہو، بس یہی 2 چیزیں دودھ کے ساتھ لیں گے، یہی 2 چیزیں دودھ کے ساتھ لیں گے۔ اچھا، لنگڑی کے درد کے لیے اس کے لیے کہتے ہیں کالو نتھ، کالو نتھ، کالو سنت، کالو سنت، کور تمہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے 5 قطرے دن میں 4 مرتبہ شیٹی کا لنگڑی کے درد کے لیے استعمال کریں۔ نمبر لگا رہے؟ اچھا، ایک اور ہے رش ٹوکس، رش ٹاکس، کیا پتا مجھے، شوبہ ہی نہیں ہے، میں دیکھو رش ٹاکس کو رش پڑھ رہا ہوں رش ٹاکس، لیکن اس نے لکھا جو ہے میں نے ویسے پڑھا ہے، انہوں نے لکھا ہے نا، پھر دیکھ لیں، میں نے تو رش ٹوکس پڑھنا تھا، آپ نے غلط لکھا ہے۔ ایک میں ویسے ان پڑھ ہوں اس معاملے میں، یہاں پہلے غلط، رش ٹاکس، RUX 30 کی طاقت میں 10 قطرے لنگڑی کے درد کے لیے۔ سوال کسی کا؟ جی بابا جی، آپ کا سوال، ٹوکن دے دیں، ٹوکن، ٹوکن تشریف رکھیں۔ جی جی جوان، آپ والد کو مثانے کی رسولی ٹیومر ہے، آپریشن کیا، بائپسی کی، علاج پورا نہیں ہوا، آپ بتائیں کہ مثانے کی ٹیومر کا کیا علاج ہے؟ آج ہم نے اسماء البدرین بڑی توجہ سے پڑھنا ہے، آج بڑی خاص رات ہے، اور یہ فتح کی رات ہے، بدر کی فتح کی رات ہے، اور یہیں سے پھر اسلام پھیلا تھا، اور یہیں سے ہمارے پاس پہنچا تھا۔ ہاں، اگر بدر نہ ہوتا آج ہم کہیں اور جگہ بیٹھے گھنٹیاں بجا رہے ہوتے۔ آج بڑے زبردست عمل ہے، جتنا ادب، جتنی تڑپ، خواتین بھی مرد بھی جتنی طلب سے اس کو زندگی کا معمول بنائیں، اور میرا حصہ، میری نسلوں کا حصہ لازم رکھیں، میرا کمیشن لازم رکھیں۔ جی سوال کیا تھا؟ ہاں، ٹیومر، ٹھیک، اس کا بتائیں جی، کون بتائے گا؟ جی بولیں جی۔ پھٹکڑی 10 گرام، مازو 100 گرام، باریک پیس کے چٹکی چٹکی دن میں 5-6 دفعہ 4 دفعہ استعمال کریں۔ اور جی املی 3 دانے، کلونجی 1 چٹکی، گڑ جو ہے مختص چھوٹا سا ہو، تھوڑا سا ہو، پشاوری گڑ ہو، یہ رات کو بھگو دیں ایسے۔ اچھا، 2 گلاس پانی، 1 گلاس رہ جائے، املی، کلونجی اور گڑ، پھر اس کو چھاننا ہے، ملنا ہے اور چھاننا ہے، گوٹلیاں نکال کے باقی ہر چیز کھا پی لینی ہے۔ تو یہ کس چیز کے لیے؟ پیشاب کی تکلیف ہو، پیشاب رکتا ہو، بار بار آتا ہو، نکل جاتا ہو، خطا ہو جاتا ہو، تکلیف ہو، اس کے لیے، مثانے کے لیے۔ جی اور کسی کو مثانے کے لیے مشاہدہ تجربہ؟ الملک القدوس السلام، زیر ناف جتنی بھی تکلیفیں ہیں اس کا فوری اور لاجواب علاج ہے۔ 11 بار پڑھیں ہر نماز کے بعد، ورنہ کثرت سے پڑھیں، ہر نماز میں 1 تسبیح۔ جی ناف میں انگلی رکھ کے پڑھیں، ہر نماز کے بعد 1 تسبیح، ناف میں شہادت کی انگلی رکھ کے پڑھیں۔ جی
ٹھنڈی مراد اور روحانی پکی مکس کر لیں. کس مقصد کے لیے؟ زیر ناف مسئلے کے لیے. چمچ صبح شام دوپہر شام لیں. جی ٹوکن بٹھاؤ ان کو، بٹھا دو. جی جی بولیں. بچی ہے 14 سال کی، جھٹکے لگتے ہیں، سر کے بال گر گئے ہیں، طبیعت ٹوٹی ہوئی ہے، بیمار ہے، ایب نارمل ہے. بولیں کیا کریں اس کا؟ انمول خزانہ، انمول خزانہ یہ نمبر کر لیں، انشاءاللہ چھپ کے آ جائے گا، ان کا صدقہ جاریہ ہوگا. جی انمول خزانہ پڑھیں. اور بیت الخلاء کی دعا پڑھیں. 100 دفعہ پڑھ کے دم کریں، 100 دفعہ پڑھ کے جھٹکے ختم ہو جائیں گے. اور اس مسئلے کے لیے کوئی اپنا مشاہدہ بتائیں بھائی، بغیر ٹوکن کے کوئی کھڑے نہ ہوں. جی گھر کے ماحول کا اثر، ماں باپ کی نفرت، لڑائی آپس میں، اس کا اثر بچوں پہ جھٹکوں کی شکل میں، بیماری اور تکلیفوں کی شکل میں ہوتا ہے. کہا میرے بے شمار تجربے. درود شفا پڑھیں. روحانی جانثاروں والا عمل زبردست عمل ہے. میں کہتا ہوں دنیا کا خوش قسمت انسان ہے. آپ کو میں ایک صرف مختصر بات کرتا ہوں، آپ مرد و خواتین، کہ جس کے ذمے کوئی روحانی کی ڈپٹی لگا دی جائے. بس جس کے ذمے کوئی روحانی ڈپٹی لگا دی جائے کہ تو نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اس مقصد کے لیے، اس مشن کے لیے، اس منزل کے لیے تو نے یہ عمل کرنا ہے. اگر کوئی فیصلہ کر لینا، میں نے اس کو بہت پاتے، بہت ملتے، بہت زیادہ اس کو خزانے پتہ نہیں کیا کچھ ملتے دیکھا ہے. اور کون کیا کہہ رہا تھا؟ سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات. ادھر سے کوئی سوال کرے. جی تین مہروں کا ماس کمزور، یعنی مہرے جو ہیں ڈسک کا مسئلہ ہے، مہروں کا مسئلہ ہے. بتائیں اس کے لیے. وہی دوا جو شٹیکا والی دوائی تھی، لنگڑی والی دوائی ہے، جو درد والی دوائی ہے، وہی کی وہی دوا مہروں کا علاج ہے. جو نسخہ ابھی بتایا ہے. کیوں جی وہی دوائی؟ ہاں بھائی وہی دوائی، وہی بھی اسی کا علاج ہے مہروں کا. کراماتی تیل پینا اور لگانا. جی خواتین میں 18 کا مسئلہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اس کا علاج بتائیں. ہیں 3 تعویذات کا مجموعہ، اس کو پہنائیں. اور اس کا علاج 18 کا علاج. 45 منٹ ہو گئے، 10:45. پوشیدہ کورس استعمال کرائیں اور زمزم کا پانی پلائیں اس نیت سے. اجوائن اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اجوائن اور کالی مرچ ہم وزن، یہ باریک پیس لیں. اور اس کو کتنی مقدار کھلانی ہے؟ چٹکی کھلانی ہے اس کو. اور اس کے اوپر 50 دفعہ پڑھنا ہے یا ایھا المزمل. اور 18 کے لیے ایک ہومیوپیتھک دوا ہے ایشوکا، 30 کی طاقت میں 10 قطرے دن میں 3 بار. 9 رتن گولیاں استعمال کریں 18 کے لیے. اونچا بولیں.
4 چیزیں دیسی ہیں، رائی، مگاں جسے فلفل دراز بھی کہتے ہیں، رائی، مگاں اور اکی۔ اکی کیا ہے؟ اک کے پھول، ہاں اک کے پھول ہے، لال گری، اچھا گیری، لال گیری جس کو گیرو کہتے ہیں، ہاں ہاں، اور چاسکو۔ ہم وزن لیں، کالے چنے کے برابر گولی بنائیں یا بڑے سائز کا کیپسول بھر لیں، 3 ٹائم استعمال کریں 18 کے لیے۔ رائی، اک کے پھول، گیرو، چاسکو اور مگا فلفل، 5 چیزیں ہیں جی، ٹھیک ہے۔ ادھر سے سوال ہے کسی کا، اب ادھر سے باری ہے، ادھر سے ہو گیا، ادھر سے کوئی ہے جی؟ جی سورۃ مزمل کی اجازت ہے جی، ہاں جوان، جی جی جی، کہتے ہیں ایک ٹی بی ہوئی، کس کو ہوئی؟ کی کو تھا یہ؟ ایک میرے دوست ہیں، ان کی ہمشیرہ کو ٹی بی ہوئی، بہت علاج کیا، فائدہ نہ ہوا، پھر انہوں نے ملٹھی، ہلدی اور سرما بغیر پیسا ہوا ہے، روڑی والا سرما بغیر پیسا ہوا، یہ تینوں چیزیں باریک پیسی، خوب کوٹی، اتنا کہ کپڑے سے نکالی، کپڑ چھان کی، یہ میں 3 چیزاں، آدھا چمچ اس دوائی کا ہو، 1 چھوٹا چمچ شہد کا، اس کو ملا کے نہار منہ دودھ یا پانی سے لیں، پانی سے لیں۔ یہ کس چیز کے لیے؟ 1 ماہ میں ٹی بی کا آرام آ گیا، 12 ماہ سرکاری علاج کے آرام نہیں آیا، یہ نزلے کے لیے بھی ٹھیک ہے، نزلے کے لیے بھی، بلغم کے لیے، ریشے کے لیے، کیرے کے لیے ٹھیک ہے جی۔ اور کسی کا سوال ادھر سے جی؟ ٹوکن کارڈ ہے جی، بولے آپ، بولے جی بھائی، بعد میں دکھا دینا، اب بولو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی تکلیف ہے جو نکل رہی ہے، دشمن کا نکلنا بہتر ہے، رہنا بہتر نہیں، آپ کے اندر تکلیف ہے، اس کلام کی برکت سے اس کے اندر جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس کی طاقت سے وہ تکلیف ٹوٹ رہی ہے، وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیز ہے، اس کا مطلب یہ ہے، وہ چیز کہتی ہے اس کو استعمال نہ کر، آپ استعمال کرو، ایک وقت آئے گا چیز ٹوٹ جائے گی جی۔ یہی نسخہ جو سرمے والا، ہلدی والا، ملٹھی والا، اس میں بھی کام کرے گا، قطروں اور جریان کے لیے یہی استعمال کرے گا۔ ادھر سے کسی جی، کہچے اپینڈکس کا 5 کا آپریشن ہو گیا ہے، 5 اور بیٹھے ہیں گھر میں، یعنی اتنا اپینڈکس ہے، اس کا کوئی علاج بتائیں کہ اپینڈکس یا اپینڈکس اصل ہے، اس کا علاج کیا ہے؟
اور سب کچھ 20 دنوں میں ہوا ہے. جی بولیں اس کا علاج. کالی مرچ آدھی چمچی، جس وقت درد ہو اسی وقت کھائیں، آرام آ جائے گا. اور جوارش کمونی استعمال کریں، چمچ صبح دوپہر شام. جی اور کسی کا مشاہدہ؟ پیشاب کرتے ہوئے ایسے بیٹھیں، دایاں ہاتھ ادھر اور بایاں ہاتھ ادھر، ایسے ہلکا دبانا ہے. جی اور کسی کو اپینڈکس کے لیے؟ مٹی کا تیل چینی میں ملا کے وہ پی لیں. کس چیز کے لیے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تجربہ کیا. اور یہ مٹی کا تیل الٹی کے لیے بھی لاجواب ہے، جس کو سفر میں الٹی نہ رکتی ہو، الٹی نہ رکتی ہو. اچھا ادھر سے جی باری، پہلے ادھر سے. ہاں جی اچھا یہ ہے آئرسٹینس 10 قطرے. یہ پرچی موجود ہے. ہمارے لکھنے والے حضرات جو کمپوز کر رہے ہیں مجالس، وہ ان پرچیوں کا خیال رکھیں. یہاں پرچیاں بہت ساری ہیں، لوگوں کے رکے بہت سارے ہیں، وہ اس کتاب کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ. جی بھائی آپ جو کہنا ہے وہ بات کرو. سب وظائف کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ دماغی طور پہ بھائی کمزور ہے، لا رہا تھا نکل گیا، گھر بھی نہیں پہنچا، کہاں ہے؟ اس کے لیے کوئی علاج وظیفہ بتائیں. بولیں جی. ہے جی یا کثیر الخیر یا دائم المعروف، کثرت سے پڑھیں. یا رب موسیٰ یا رب کلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کثرت سے پڑھیں. ارے بھائی ابھی تو ایک سوال چل رہا ہے. ہاں ہے جی. روٹی کے نوالے پہ 7 بار یا اللہ لکھ کے اس کو کھلائیں 21 دن. انگلی سے؟ جی انگلی سے لکھیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی آپ ادھر سے آواز آئی تھی. یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع 1200 دفعہ پڑھیں تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. 1200 دفعہ پڑھیں یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. روٹی پر 29 حروف تہجی عربی والے لکھیں اور روٹی کھلائیں، ٹھیک ہو جائے گا. بس کریں جی. عناب کھلائیں، وہی عناب والا قہوہ پلائیں. زبردست. اب اجازت دیکھیں. اب اٹھتے ہوئے پھر عرض کروں گا، یاد رکھیے گا اسماء البدرین کا اکثریت ایسی بیٹھی ہے جن کے ساتھ پہلا تعارف ہے، پہلا تعلق ہے. اس ناموں کو، ان ناموں کی قدر کیجئے گا. اور الحمدللہ آپ میں ادب ہے، قدر ہے. پڑھیں، مجبوراً جو نہیں پڑھ سکتے ہر لکیر پر پورا کلمہ پھیریں اور اس کو بار بار پڑھیں. جزاک اللہ. السلام علیکم.